بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سورہ شعراء آیت 80۔ اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے اللہ تعالی شفا بخشتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ ٹی وی کا رمضان اسپیشل۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اسے جو علم و حکمت عطا فرمائے وہ کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے، سمجھنے اور اچھے برے کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ اسلام نے انسان کو جسمانی اعتبار سے اندرونی و بیرونی سطح پر پاک و صاف ہونے کا درس دیا ہے۔ طہارت، وضو، غسل کے ذریعے پاکی حاصل کی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اندرونی اعضاء کی صفائی کے لیے سب سے پہلے ایمان لانا اور نمازوں کو پابندی سے قائم کرنا ہے۔ نماز کی پابندی کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو تیسرا حکم مسلمانوں کو دیا ہے وہ ہے سال میں 1 مہینے کے روزے رکھنا۔ روزے انسانی جسم کے اندرونی و بیرونی کیفیات کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ 1 ماہ روزے رکھنے سے نظام ہاضمہ میں بہتری پیدا ہو جاتی ہے اور کئی طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ جناب S.M. نور اپنے مضمون طبی، نفسیاتی اور روحانی اثرات میں لکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز کے مطابق روزے سے جسم میں کوئی نقص یا کمزوری واقع نہیں ہوتی، بلکہ اس سے کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ در حقیقت قدرتی علاج کی ہر صورت اس حقیقت پر مبنی ہے کہ قدرت کاملہ نے جسم کے اندر امیونٹی پیدا کی ہے، جسے ہم جسم کا دفاعی نظام کہتے ہیں۔ امیونٹی کسی خاص تدبیر کے بغیر ہر وقت قوتوں کی حفاظت پر مامور رہتی ہے۔ امیونٹی کو مدد دینے والی تدبیروں میں سے ایک تدبیر کھانے پینے کا ترک کرنا ہے۔ ترک غذا سے بدن کی وہ قوت جو غذا ہضم کرنے میں ہر وقت استعمال ہوتی رہتی ہے اب جمع ہونے لگتی ہے، اور امیونٹی کے ساتھ مل کر امراض کو بدن سے نکالنے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ روزے میں شفا بخشی کی زبردست صلاحیت ہے۔ روزے کے دوران جب خون میں غذائی مادے کم ترین سطح پر ہوتے ہیں تو ہڈیوں کا گودا حرکت کرنے لگتا ہے۔ اس کے نتیجے میں لاغر لوگ روزہ رکھ کر آسانی سے اپنے اندر زیادہ خون پیدا کر سکتے ہیں۔ روزے کے دوران جگر کو ضروری آرام ملتا ہے۔ یہ ہڈی کے گودے کے لیے ضرورت کے مطابق اتنا مواد مہیا کر دیتا ہے جس سے بآسانی اور زیادہ مقدار میں خون پیدا ہو سکے۔ خون میں ریڈ سیلز کی تعداد زیادہ اور وائٹ سیلز کی کم تعداد پائی جاتی ہے۔ روزے میں باڈی ٹیمپریچر گر جاتا ہے، لیکن جب بھوک ہونے لگتی ہے تو باڈی ٹیمپریچر اصلی حالت میں آنے لگتا ہے۔ اسی طرح جب افطار کرتے ہیں تو غذا استعمال ہوتی ہے اور اس سے باڈی ٹیمپریچر کسی قدر بڑھ جاتا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد دوران خون بہتر ہونے لگتا ہے۔ ایک مشاہدے کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ 12 دن کے روزے کے تسلسل کی وجہ ہے کہ خون کے خلیات کی تعداد 5 لاکھ سے بڑھ کر 32 لاکھ تک پہنچ گئی۔ حواس خمسہ پر روزے کے حیرت انگیز اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بینائی میں نمایاں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہی حالت سننے کی قوتوں کی ہوتی ہے۔ اکثر لوگوں کا بہراپن اور کانوں کا بھاری پن دور ہو گیا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ کانوں کے اندرونی حصے میں انضباط خون رفع ہو جاتا ہے اور ہوا کی گزرگاہ وسیع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کان کے پردوں پر ہوا کا مناسب دباؤ پڑتا ہے۔ اسی طرح قوت ذائقہ کے تمام خرابیاں روزے سے دور ہو جاتی ہیں۔ روزے نظام ہضم پر 1 ماہ کا آرام مہیا کرتا ہے، مگر در حقیقت اس کا حیران کن اثر بطور خاص جگر پر ہوتا ہے، کیونکہ جگر کھانا ہضم کرنے کے علاوہ 15 مزید کام بھی سر انجام دیتا ہے، جس کی بنا پر یہ تھکان کا شکار ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں جگر کو چند گھنٹوں کے لیے آرام مل جاتا ہے۔ یہ روزے کے بغیر قطعی ناممکن ہے، کیونکہ بے حد معمولی مقدار کی خوراک، یہاں تک 1 گرام کے 10ویں حصے کے برابر بھی اگر معدے میں داخل ہو جائے تو پورا نظام ہاضمہ کارکرد ہو جاتا ہے اور جگر فوراً مصروف عمل ہو جاتا ہے۔ سائنسی نقطہ نظر سے یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ اس آرام کا وقفہ 1 سال میں 1 ماہ تو لازمی ہونا چاہیے۔ جگر پر روزے کی وجہ سے خون کے کیمیائی عمل پر اس کے اثر اندازی ہوتی ہے۔ جگر کے انتہائی مشکل کاموں میں ایک کام اس توازن کو برقرار رکھنا بھی ہے جو غیر ہضم شدہ خوراک کے درمیان ہوتا ہے۔ روزے کے ذریعے جگر توانائی بخش کھانے کے اسٹور کرنے کے عمل سے بڑی حد تک آزاد ہو جاتا ہے۔ اس طرح جگر اپنی توانائی خون میں گلوبین
جو جسم کے محفوظ رکھنے والے امیونو سسٹم کو تقویت دیتا ہے کی پیداوار پر صرف کر سکتا ہے۔ روزے کی وجہ سے گلے اور خوراک کی نالی کے بے حد حساس اعضاء کو بھی آرام ملتا ہے۔ پھیپھڑے اور براہ راست خون کو صاف کرتے ہیں، اس لیے ان پر براہ راست روزے کے فوائد کا اثر ہوتا ہے۔ اگر پھیپھڑوں میں خون منجمد ہو تو روزے کی وجہ سے بہت جلد یہ شکایت دور ہو جاتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہوا کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ واضح رہے کہ پھیپھڑے فضلات کو بڑی تیزی کے ساتھ خارج کرتے ہیں، اس سے خون اچھی طرح صاف ہونے لگتا ہے اور خون کی صفائی سے تمام نظام جسمانی میں صحت کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں بھوکے پیاسے رکھ کر عبادات کی طرف متوجہ فرمایا ہے، جس سے مومن اطاعت گزار بندوں کی جسمانی و روحانی بیماریاں دور ہوتی ہیں اور وہ صحت مند زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیابی کا حقدار قرار پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان دی ہوئی بے شمار نعمتوں پر اس کا شکر بجا لانا چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے مطابق پہلے عشرے میں اس دعا کا کثرت سے اہتمام کرے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مزید معلومات کے ساتھ پھر ہوگی ملاقات۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔